علماء سے دور ہونے کی وجہ سے، نیک مجالس میں دور ہونے کی وجہ سے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید سے اور حدیث سے، شریعت سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے نقصانات ہم میں سے ہر شخص اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی خاندان میں دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے جو ہمارے ساتھ دینی اعتبار سے فکر کی، ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں کی۔ کل قیامت کے دن انہی اولادوں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پر ہوں گے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے جتنے احکامات ہیں وہ سب فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ مرد اور عورت کہیں پہ دونوں برابر رکھے گئے اور کہیں پہ ان کے اندر تقسیم ان کی فطری تقاضوں کے مطابق رکھی گئی۔ دونوں کا دائرہ عمل الگ الگ ہے، ان کی جسمانی، ان کی ذہنی اور قلبی کیفیات کی وجہ سے، صلاحیتوں کی وجہ سے۔ مرد اور عورت کی صلاحیتیں جدا جدا ہیں۔ شریعت نے، فطرت نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ دونوں کی صلاحیتیں جدا جدا ہیں، ان کو احکامات بھی الگ الگ دیے، دائرہ عمل بھی الگ الگ دیے۔ نماز تو دونوں نے پڑھنی ہے، تو بعض جگہ برابر ہیں، لیکن بعض جگہ تقسیم کو رکھا ان کی فطری استعداد کے مطابق۔ آج کفر بھی عورت کی فطری استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے بعض چیزوں میں ان کو الگ رکھتا ہے، مرد کو الگ رکھتا ہے۔ مثلا ٹینس کو دیکھ لیجئے، گرینڈ سلیم ہوتا ہے نا، تو مردوں کے لیے 5 سیٹس کا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے 3۔ جو اس کا کوڈ ہوتا ہے مردوں کے لیے بڑا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے چھوٹا۔ وجہ سمپل سی بات ہے کہ عورت کے اندر اتنی قوت ہے، اس کو وہ مانتا ہے۔ اب یہاں برابری کی بات نہیں کرتا کہ ان کا کوڈ بھی بڑا ہو۔ پھر جتنے بھی فزیکل گیمز ہیں، جتنے بھی اسپورٹ فزیکلی ہیں، جیسے ریسلنگ ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اس میں عورتوں کی ٹیمیں الگ ہیں، مردوں کی الگ ہیں، ان میں مقابلے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ 11 کھلاڑی مرد ہوں اور سامنے مقابلے پہ 11 کی 11 عورتیں ہوں، فٹ بال کے میدان میں پھر مقابلہ ہو؟ اگر یہ ہوگا بھی تو بچوں والی بات ہوگی، کوئی بھی اس کو سنجیدہ نہیں لے گا، مذاق سمجھے گا۔ ایک فن کے طور پہ تو ہو سکتا ہے، اسپورٹس کے طور پہ نہیں ہو سکتا۔ اب کرکٹ کے اوپر پچ پہ کھڑا ہوا بیٹسمین اگر چھکا مارے تو وہ گراؤنڈ سے باہر بھی بال پھینک سکتا ہے، لیکن عورت کھڑی ہو تو وہ تو نہیں کر سکتی۔ تو وہاں وہ اس کو سمجھتا ہے کہ فرق ہے، لیکن ہماری وہ عورتیں، ہماری وہ بچیاں، ہمارے وہ نوجوان جو علماء سے دور، دین سے دور ہیں، ان کو آزادی نسواں، عورت کی آزادی کے نام پر غلط پٹیاں پڑھانے پہ کفر کامیاب ہو چکا۔ دونوں کے دائرے عمل الگ الگ ہیں۔ جب ہم فطرت کو دیکھیں، عورت کی جسمانی ساخت کو دیکھیں، مرد کی جسمانی ساخت کو دیکھیں، مرد کی جسمانی ضروریات کو دیکھیں، عورت کی جسمانی ضروریات کو دیکھیں، تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ الگ الگ معاملہ ہے، برابری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں بچہ رو رہا ہو اور آپ کے 3-4 بچے ہوں، ایک رو رہا ہے، ایک کو بخار ہے، اور آپ کی بیوی کہہ دے کہ جی ذرا اس کو آدھا گھنٹہ ذرا تسلی دیں، تو کتنا مشکل گزرتا ہے وہ آدھا گھنٹہ۔ میری بھانجی ہے، ہم سب کے گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کم و بیش۔ میری بھانجی شادی سے پہلے کہیں ذرا سا ہاتھ پہ مٹی لگ جائے فوراً ہاتھ دھونا، بیٹھنے سے پہلے دیکھنا یہاں بیٹھنا ہے یہاں نہیں بیٹھنا، اور لباس میں ہر چیز میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی اور ایک مزاج رکھتی تھی۔ شادی ہو گئی، اب ماشاءاللہ 3 بچے اس کے، اب وہ ساری باتیں ختم، بچوں کی محبت، بچوں کی پرورش اور تربیت، اب وہ بات ختم۔ اب بچے پیشاب بھی کر دیتے تو وہ برداشت، پہلے ذرا سی کوئی چیز لگ جاتی تھی تو وہ یہ کیا ہو گیا۔ ماں کے اندر اللہ نے ممتا کو رکھا، باپ کے اندر
مشقت اٹھانے والی ذمہ داری کے جذبے کو رکھا۔ فطری جذبات جسمانی بھی اور ذہنی بھی فرق ہیں، قلبی کیفیات بھی دونوں کی الگ الگ ہیں۔ جب ساری چیزیں الگ الگ ہیں تو شریعت نے دائرہ عمل بھی دونوں کو ان کے مطابق الگ الگ دیا۔ ابھی 8 مارچ آنے والا ہے تو ہمارے یہاں بھی بڑو زور و شور سے نا خواتین کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان لوگوں نے ان حقوق کو جو قرآن پاک میں اور حدیث کے اندر عورتوں کو دیے گئے ہیں وہ پڑھے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو پھر کسی حقوق کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی بات کرنے کی۔ غالباً علامہ اقبال کا قول ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی کتاب ہے، کیونکہ جتنے حقوق عورتوں کے قرآن مجید میں ہیں یہ اقوام متحدہ کے 1975 کے ہونے والے چارٹر میں نہیں ہیں، اس بل میں نہیں ہے جو عالمی حقوق خواتین کے لیے بنایا گیا اور پورا مسودہ تیار کیا گیا۔ 30 کے قریب اس میں دفعات ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے اور اس کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں عورتوں کے حقوق کے نام پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا عورت کی آزادی کے نام پر عورت کی بربادی ہے۔ دیکھیے سمجھیں بات کو نا، فطری تقسیم کو سمجھیں۔ عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، گھریلو نظام کو سنبھال سکتی ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے۔ آج مغرب نے میری مرضی میرا جسم، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، عورت کو آزادی کے نام پر حقوق دلوانے والی ان چیزوں نے کیا کیا، ان مردوں نے کیا کیا، بڑی ہی مکاری کے ساتھ عورت کی ان تینوں فطری ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری اپنے لیے قبول نہیں کی، کر بھی نہیں سکتا۔ مرد بچے پیدا کر سکتا ہے، اولاد کی تربیت کر سکتا ہے ماں کی طرح، گھر کا نظام عورت کی طرح سنبھال سکتا ہے، نہیں کر سکتا نا۔ عورت کی تینوں ذمہ داریوں میں سے اس نے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی، بلکہ معاشی ذمہ داری جو فطرت نے مرد کو دی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دی، بڑی ہوشیاری کے ساتھ کہ برابری کا مقابلہ ہو، کہ مرد عورت برابر ہو جائیں، اور عورت کو گھر سے نکال دیا برابری کے نام کے اوپر، اور عورت بھی جو دین سے دور ہے، دینی ماحول سے دور ہے، وہ آ گئی، اور جو آئی ہے اس کی زندگی میں کیا ہے؟ تھوڑا سا یورپ کے حالات کو لے لیں، وہاں وہ عورت جو 40-45 سال کی ہے، جس کی شکل اور خوبصورتی اب کم ہونی شروع ہو گئی، اس سے ذرا پوچھے تو صحیح اس کے ساتھ ہے کون؟ شریعت نے کہا عورت کو قریب کرنا چاہتے ہو نکاح کرو، نکاح کرنے کا مطلب کیا؟ زندگی بھر اس کی ساری ذمہ داریاں تم نے قبول کرنی ہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ وارث بھی ہوگی۔ مغرب نے کیا دیا آزادی کے نام پر کہ ان کو ہر چیز سے آزاد ہونا چاہیے، گویا کہ ہم عورت تک آزادی سے پہنچ سکیں۔ جتنے بھی عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا، ان سب کا پس منظر کیا ہے کہ عورت 4 دیواری میں کیوں چھپی ہوئی ہے، یہ آزاد ہو، باہر نکلے، تاکہ ہم آزادی تک اس کے جسم، آزادی کے ساتھ اس کے جسم تک پہنچ سکیں۔ جتنے بھی عورت کی آزادی کے نعرے ہیں ان کے اندر پس پردہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اس کے جسم تک پہنچ سکیں۔ ان کو پردہ قید نظر آتا ہے، وہ یہ باور کراتے ہیں ہماری بچیوں کو کہ پردہ قید ہے، باہر نکلو۔ پچھلے سال 8 مارچ کے فوراً بعد قدرتاً ایک صاحب میرے پاس آئے، آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور رمضان کے دن تھے، میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے کہ جی میری پہلے بیوی کئی مہینے پہلے اب دونوں بچیوں کو بھی لے گئی۔ تو کافی تفصیلات بتائیں، اور بچیاں حافظ قرآن اور دیندار گھرانہ، پوری اس کی داڑھی تھی کہ جی آپ کچھ کریں۔ میں نے کہا جی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کسی وکیل سے رجوع کریں۔ کہ جی وکیل سے بھی میں گیا ہوں، وکیل یہ کہتے ہیں جب بیوی کہتی ہے میں نے تیرے ساتھ ہی رہنا، بچیاں کہتی ہیں میں نے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، میں نے گھر کی قیدیں نہیں اٹھانی، غیروں کے ہاتھ میں کھیلنا ہے، ہمارے جسم غیروں کے لیے حاضر ہیں، اپنے گھر میں ہم نہیں رہ سکتے، تو اب یہ کیس بھی لمبا ہے اور اس کے لیے پیسے بھی لمبے چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔
یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ، بندہ آیا، اس نے بات سنائی، کئی دن جو ہے وہ نیند پوری نہیں آئی، پریشان رہا، یا اللہ ہمارے اس پاکستانی معاشرے کا آگے آنے والے چند سالوں میں بنے گا کیا؟ یہ تو ایک ہے نا جو آگے جس نے اپنی کہانی سنا دی۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ عورت کو یہ سمجھا دینا کہ پردہ قید ہے، گھر سے باہر نکلو۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ عورت کو یہ سمجھا دینا، عورت کو سمجھا دینا باپ، بھائی اور بیٹا اور شوہر، ان سے نفرت کرنی ہے، ان کی نہیں ماننی، ان کے خلاف۔ شریعت میں آیا، حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ اس امت میں سے نہیں ہے۔ اور عورت کو کمائی کے نام پہ گھر سے باہر نکالنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ آزادی کے ساتھ ہم اس عورت کے جسم تک پہنچ سکیں۔ تو انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی، عورت کی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ڈالی، اپنی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دی۔ شریعت نے کہا کہ عورت زندگی کے کسی حصے میں ہے، یا یہ ماں ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، تمام یا بہن ہے، تمام صورتوں میں مال کمانے کی، معاشی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ جب یہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری لگائی، بیوی بنی تو شوہر کی ذمہ داری لگائی، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، اور جب یہ ماں بنے گی تو بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کو اس کے حساب سے الگ پوری تفصیلات دی۔ نیپولین نے بھی کہا اور نیلسن منڈیلا نے بھی کہا ایک ہی بات ملتی جلتی، کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اب شریعت نے تو اچھی ماؤں کے لیے پوری ترتیب رکھی۔ اسلام سے پہلے عورت کے کیا حقوق تھے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں غور کر لیتے ہیں۔ پہلے جب کوئی طاقتور قوم کسی دوسری قوم کو فتح کر لیتی، وہاں کی عورتوں کو، لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے، ہر طریقے کا ان کا استعمال کرتے یا بیچ دیتے، اور غلاموں والی زندگی ہوتی۔ یہ ایک عام بات تھی، کوئی بھی قبیلہ فاتح ہو جاتا یا کوئی بھی قوم فاتح ہو جاتی۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر بچی پیدا ہونے کے اوپر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور عرب کے اندر کیا تھا کہ بچی پیدا ہونے کے اوپر باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ میں کیسے اس کو شکل دکھاؤں، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور عرب کے اندر بھی اور بعض اور جگہ بھی باپ کے مرنے کے بعد ماں ترکے میں تقسیم ہوتی تھی، اولاد کے حصے میں آتی تھی، اور وہ بیوی جیسا معاملہ رکھتا تھا۔ محرم عورتوں کا تصور کتنی جگہ پہ نہیں تھا، بہنوں کے ساتھ شادی بھی بعض جگہ پہ تھی، پھپھی، خالہ اور چاچی، تائی، یہ سب چیزیں وہاں پہ چیزیں نہیں تھیں، یہ مامی یا رشتوں کے نام نہیں تھے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی انکل اور انٹی آ گیا۔ انکل اور انٹی کہنا حرام تو نہیں ہے، لیکن میں کہوں یہ میرے انکل ہیں اور میں کہوں یہ میرے ماموں ہیں، میں کہوں یہ میرے انکل ہیں اور دوسری طرف میں کہوں یہ میرے پھپھا ہیں۔ اب رشتوں کا تقدس ماموں اور پھپھا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انکل میں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ میں کہوں یہ میری خالہ ہیں تو تقدس آیا، ایک احساس پیدا ہوا کہ خالہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے کیسا رابطہ رکھنا ہے، پردہ ہے کہ نہیں۔ میں کہوں آنٹی ہیں تو ساری باتیں ختم، میں کہوں یہ میری پھپھی ہیں، اب ایک اور رشتے کا تقدس آیا، حرمت آئی، بلڈ ریلیشن نکلا، اس کے جذبات کچھ اور، میں کہوں آنٹی ہیں تو پھر سب ختم۔ اور کوئی غیر عورت ہے، غیر محرم، میں کہوں یہ غیر محرم ہے تو کچھ اور پس منظر آئے گا ذہن میں بحیثیت مسلمان، اور میں کہوں آنٹی تو سب برابر۔ تو ہمیں اپنے رشتوں کا تقدس اپنی نسلوں کو نہیں سمجھانا، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدھ مت کے اندر یہ تھا
کہ کسی مرد نے اگر عورت سے جنسی رابطہ تعلق قائم کر لیا اب اس کی نجات کی صورت ہی کوئی نہیں جی، یہاں تک رہا۔ بعض مذاہب میں یہ تھا کہ عورت تو ہے ہی گناہوں کا منبع، نجاست اور فضولیات کی جڑ ہی ہے یہ۔ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا، جب عورتوں کے ایام کے دن ہوتے تھے ان کے لیے الگ جگہ بنا دی جاتی تھی، وہ 8 دن یا جتنا وقت ہوتا تھا وہ دور کہیں گزارتی تھیں، وہ گھر میں نہیں گزارتی تھی، کہیں ناپاک ہے۔ آج بھی وادی کالاش میں نے ایسی جگہ دیکھی ہیں، وہاں بنی ہوئی ہیں، آپ نے بھی شاید دیکھی ہیں، تو وہ عورتوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود۔ ہندو مت کے اندر عورت کو شوہر کے انتقال کے بعد ساتھ جلا دینا، کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ ستی کرنا۔ مسجد میں بیٹھے کو ستی معلوم ہے، ستی کیا ہے؟ ان سے کوئی قرآن کی بات پوچھوں تو پھر پتہ نہیں کہاں جائیں گے یہ۔ ولضالین کا مطلب کیا ہے؟ اب جن کو ستی پتہ ہے ان کو ولضالین کا بھی کچھ پتہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ چلے جی، یہاں جو بڑے بیٹھے ہیں یہ تو بتا دیں کہ ہماری نسل کا کیا ہوگا جو ہر وقت دوسروں کے ڈرامے اور چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد جلنا ہوتا تھا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ جلتی تھی، کیونکہ اگر وہ نہ جلے اس کے بعد معاشرہ اس کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کرتا تھا وہ کہتی ہے آج ہی مر جانا اچھا ہے جو گھٹ گھٹ کے مرنا۔ وہ چوڑی نہیں پہن سکتی، وہ جناب اچھا لباس نہیں پہن سکتی، خوشی کی تقریب میں نہیں جا سکتی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے غیر لوگ اسے تعلق قائم کرنے میں پیش رہتے تھے کہ اس کام کے لیے تو انہیں کھلونا چاہیے نا، تو آزادی نسواں کے نام پر انہیں کھلونا ہی چاہیے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں گی، جب 2 وے ٹریفک ہوتی ہے تو پھر ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ ہی جاتے ہیں۔ جب سمجھا ہی دیا کہ باپ بھائی اور شوہر سے نفرت کرنی ہے، ان کی نہیں ماننی، تو پھر کسی کی تو ماننی ہے نا، پھر ان بے رحم اور درندوں کی ماننی پڑتی ہے۔ آج مغربی معاشرے میں کسی 40 سالہ عورت کا جا کے غم تو پوچھیں جس کی چہرے کی خوبصورتی ڈھل گئی ہو، نہ اس کے غم میں کوئی شریک ہے نہ اس کی خوشی میں کوئی شریک ہے۔ جو کچھ اس کے پاس آتا جاتا تھا وہ فقط اس کے چہرے کی وجہ سے تھا۔ اگر اولاد ہو بھی گئی تو باپ کا پتہ کوئی نہیں، اولاد جوان ہو گئی تو ماں سے محبت کوئی نہیں، کہ انہیں خود نہیں پتا باپ کون ہے، یہ تو ہر ایک کے پاس آتی جاتی ہے، ہر ایک اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو ان کی زندگی کے اندر تصور غور کریں کہ بوڑھی عورت کا وہاں تصور کیا ہے، اور یہاں بوڑھی عورت کا تصور جتنی بوڑھی ہے جتنی بیمار ہے۔ چند دن پہلے میں ایک شادی میں گیا، ہمارے رشتہ دار گلشن راوی میں رہتے ہیں، خلیل نام ہے ان کا، 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، ابھی حیات ہیں، ان سے کوئی جا کے مل سکتا ہے، شالوی میں ہماری دکان کے سامنے تھوڑا سا آگے ان کی دکان ہے۔ 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے حافظ صاحب میں 20 سال بعد گھر سے نکلا ہوں، میری ماں کے انتقال کے بعد 20 سال ماں بیمار رہی، میں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی۔ کیا مغربی معاشرہ یہ بات پیش کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس بن گئے، اولڈ ہاؤس میں جا کے یہ کیا کرتے ہیں؟ اب رشتہ داریاں بناتے ہیں، تم میاں بیوی ہو، تم فلاں ہو۔ پہلے رشتہ داریاں ختم کی، خاندانی نظام برباد کر دیا، وہاں کا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ ہمارے نظام کے پیچھے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو شریعت نے عورت کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچایا، بہت تفصیلات ہیں۔ ماں کے بارے میں فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابیہ نے کہا میری والدہ غیر مسلم ہے، فرمایا کہ ماں تو ہے نا، خیال رکھو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ جو بچیاں جن کے پیدا ہونے پہ لوگ شرمندہ ہوتے تھے، آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، بچی پیدا ہو جائے اندر دل کے حال پوچھو، بڑی بدنصیبی کی بات ہے یہ رحمت ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا جس کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرے، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ جس نے شریعت کے مطابق ان کی تربیت کی وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ یہ بچیاں جن کی صحیح تربیت کی، حدیث کے اندر آتا ہے انسان جہنم کی طرف بھی اگر گناہوں کی وجہ سے جا رہا ہوگا، یہ آڑ رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم نہیں جانے دیں گے۔
تو ماں کے بارے میں جو تصور دیا شریعت نے وہ کسی دین نے کبھی نہیں دیا. بیٹی کے بارے میں جو تصور دیا یہ بھی اسلام ہی کی شان ہے. اور بہن کے بارے میں بھی بالکل یہی بات, جو اپنی بہن کا خیال رکھے, تربیت کرے, ان کی ضروریات کو پورا کرے. شادی سے پہلے یا شادی کے بعد طلاق ہو گئی, کوئی اور معاملہ ہو گیا, بیوہ ہو گئی, محتاج ہے, فرمایا کہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. اور بیوی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں بتائی ہیں کہ حقوق نسواں والی اگر انہی باتوں کو سمجھ لیں تو اللہ کی قسم یہ پھر قرآن کے علاوہ, حدیث کے علاوہ کہیں جانے کی انہیں ضرورت ہی نہ ہو. یہ جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ مرد بھی جو ایسے آ جاتے ہیں 8 مارچ کو نکل کے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, ان کو کہیں کہ اپنی بہن کو ہی وراثت میں حصہ بھی برابر کر دیں. وہاں برابری پہ کوئی نہیں آئے گا. اتنے سارے مرد یہاں بیٹھے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں گے کوئی اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ بہن کو بھی اتنا ہی دوں گا جتنا میرا بنتا ہے؟ عورتیں مشکل کیا, ممکن ہی نہیں دیتی, ادھر کچھ نہیں دیتے, ادھر تو حصہ ہی نہیں دیتے, جو آدھا ان کا ہے وہ نہیں دیتے, تو ڈبل دینا تو بڑی دور کی بات. اگر یہی عورتیں اپنے مردوں سے رابطہ کر کے یہ بات کریں جی ہمیں اتنا ہی دو جتنا تمہارا ہے وراثت میں سے, کبھی بھی نہیں دیں گے. شریعت نے تو عورت کو مقام دیا, تو عورت اپنا مقام بھول چکی, اس نے سمجھا ہی نہیں. بیویوں کے بارے میں کیا مقام دیا ہے نبی علیہ السلام نے عورت کو, فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. کیا کانسیپٹ دیا, سبحان اللہ, کیا فرمایا کہ اگر دیکھنا ہے کہ جی فلاں صاحب اچھے ہیں کہ برے, ان کے کاروبار کو نہیں دیکھا جائے گا, ان کے کپڑوں کو نہیں دیکھا جائے گا, یہ نہیں دیکھا جائے گا مسجد میں پہلی صف میں جناب 12 بجے آ جاتے ہیں, صلاۃ و تسبیح بھی ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا. جی ان کی گیدرنگ بہت اچھی ہے, دوستوں میں یاروں کے یار ہیں, کچھ نہیں دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اگر بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہے, بیوی کے ساتھ برا ہے, دنیا میں کیسا بھی ہے, یہ شخص برا شخص ہے. ایسا کانسیپٹ کہیں نہیں مل سکتا. تو شریعت نے تو یہ عورت کو مقام دیا ہے. عورت کو اپنا حق منوانے کا اور حق کا مطالبہ کرنے کا بھی شریعت نے دی آزادی. ذرا غور کیجئے, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شادی ہوئی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ تھی ذرا خوبصورت اور وہ تھے ذرا قبول صورت. یہ چاہتی تھی کہ میں ان سے نا خلا لے لوں. شریعت نے حق دیا وہ عورت کو, انہوں نے خلا کا جو ہے نا معاملہ کر دیا. اب یہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ لوگوں سے ملیں, میری بیوی کو منوا لو, میری بیوی کو کسی طرح راضی کر لو, اس کے بغیر میں مر جاؤں گا, میں نہیں رہ سکتا. اس طرح کی باتیں ہوئیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا مغیث رضی اللہ عنہ کی کیفیت کو, تو بلایا بریرہ کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت توجہ سنیں, اسلام عورت کو کتنی عزت اور مقام دے رہا ہے. رحمت للعالمین. ایک امتی کو, ایک بیوی کو بلا کے, ایک عورت کو بلا کے پوچھتے ہیں شوہر کے ساتھ رہو نا. وہ عورت پوچھتی ہے, بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ حکم دیں تو پھر جان بھی قربان ہے, پھر تو یہ کوئی بات ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اس فقط مشورہ ہے, اس کے ساتھ رہ لو, گزارا کر لو. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے دیے ہوئے اس عدل کو, اس نظام کو قبول کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں یہ مشورہ قبول نہیں کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بات پوری ہو گئی. یہ مزاج اور یہ نظام شریعت کے علاوہ کون دے سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں شرعی نظام نہیں رہا, اس میں غلطی ہماری ہے, اسلام کی نہیں ہے. اپنی آزادی رائے کا اظہار, امیر المومنین ممبر پر ہیں, کسی نے کہا جی یہ تو آپ کی قمیض لمبی کیسے ہے, کیوں لمبی قمیض کے ساتھ ہے؟ جواب دیں
تو اگر آزادی رائے کا اظہار مرد کو ملا، عورت کو بھی ملا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستے میں کھڑی ہو گئی، امیر المومنین عمر فاروق گزر رہے تھے، راستے میں روک لیا، ساتھی یہ ساتھ ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران جس سے قیصر اور کسریٰ اپنے علاقوں میں کامتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، روک کے کہا عمر تم وہی ہو نا عکاظ کے میلے میں چلتے تھے، لوگ تمہیں صرف عمر کے نام سے جانتے تھے، کوئی امیر المومنین تمہیں نہیں جانتا تھا، آج ذرا لوگوں میں انصاف کیا کرو۔ تو اسلام نے تو ہر چیز عورت کو عطا کی، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں عورت کو اللہ نے اسلام میں دیا کیا۔ شریعت نے کہا تم عورت کے قریب رہنا چاہتے ہو، نکاح کرو، حق مہر دو، زندگی بھر کی ساری ضروریات کو قبول کرو۔ یہ مغربی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ نکاح کو ختم ہی کر دیا جائے بیچ میں سے، اس کی بات ہی نہ ہو، تاکہ جب مرضی جس مرضی عورت کے بعد جانوروں کی طرح آؤ جاؤ جو مرضی کرو، اس کی ذمہ داری دکھ درد میں غم میں شریک ہونا پڑے۔ جس شخص نے نکاح کیا اور مہر ادا نہ کیا، قیامت کے دن زانی کی حالت میں کھڑا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مہر کے حق مہر کے بارے میں فکر نہیں کرتے؟ مجھے کتنے نکاح پڑھانے ہوتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، کوئی نکاح پڑھواتا ہے، کوئی جنازہ پڑھواتا ہے، مختلف چلتا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ۔ تو کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، انہیں نکاح کا ساری تیاری ہوتی، حق مہر کے بارے میں توجہ نہیں کرتے۔ کہیں یہ ہوتا ہے جی حق مہر پوچھوں کتنے ہیں، جی آپ بتا دیں، بھائی میری شادی ہے جو میں نے بتانا ہے، اس وقت سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اہم چیز جو واجب ہے اس کی فکر نہیں ہے، باقی اور چیزوں پہ بہت ساری چیزیں۔ کئی گھروں میں دیکھا، کئی لوگوں میں حق مہر کتنا جی 5000، فوٹو سیشن پہ 2 لاکھ لگا رہے ہیں، ولیمے پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، اور آتش بازی پہ بہت ساری چیزوں پہ پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور حق مہر جو واجب ہے جو عبادت ہے وہ جی 5000 لکھ لو جی، 6000 لکھ لو جی، وہ 5000 کی تو بکری نہیں آتی۔ اچھا یہ معجل بھی لکھتے ہیں، غیر معجل بھی لکھتے ہیں، تو دیتے نہیں ہیں تو لکھوا دیتے ہیں معجل۔ حق مہر کے بارے میں پہلی ہی رات پہ دینا جو ہے نا یہ سنت ہے، اور معجل ہی اصل لفظ ہے، اور معجل ہی ہونا چاہیے، پہلے ہی دینا چاہیے۔ ہاں ایک دوسرا لفظ ہے عند الطلب، جس کو معجل بھی لکھ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے طے کر لیا کہ بھی بعد میں دیں گے تو ٹھیک ہے آپ بعد میں دے دیں، لیکن اگر اس نیت سے لکھوایا جائے کہ شیخ صاحب نے پوچھا کہ لکھواتے ہیں کہ قانون کی ایک ضرورت ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، نہ دینے کی نیت اگر ہے نا تو قیامت کے دن زانی کھڑا ہوگا۔ یہی تو ابھی بات ہو رہی تھی، اور ہمارے معاشرے میں کئی مرتبہ میں نے دیکھا، یہ ہماری غلطی ہے، شریعت کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، کمی ہماری ہے۔ جس وقت طلاق آئے اس وقت سوچتے ہیں جی حق مہر دو، بھئی پہلی رات دینا تھا، یا بیوی کا انتقال ہو گیا اب جو اس کی ماں کو دے دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شادی کس سے کی تھی؟ حق کس کا تھا؟ اس کی ماں تو اس وقت نہیں ہے، اگر اچھا جی کسی اور کو دے دو، پوچھو اب کیا کرنا ہے، مولوی صاحب سے پوچھو۔ یہ غلطیاں ہماری ہیں، شریعت نے تو بیوی کا بڑا حق رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ دیکھیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ایک دفعہ تنہائی تھی، کوئی قریب نہیں تھا، فرمایا دوڑ لگائیں، ریس لگائیں، دونوں نے ریس لگائی، امی عائشہ آگے بڑھ گئی، نبی علیہ السلام نے بڑھنے دیا، وہ جیت گئی، بڑی خوش۔ کبھی کسی کو خوش کرنا بھی جیت ہوتی ہے، ہر دفعہ جیتنا جیت نہیں ہوتی، اگلے کا دل جیت لینا بھی جیت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور موقع آیا، عائشہ دوڑ لگائیں، جی لگائیں، دونوں نے دوڑ لگائی، اب نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے، وہ پیچھے رہ گئی، فرمایا دیکھو بھئی تل کا بتل کا بدلہ ہو گیا آج پورا۔ کبھی نبی علیہ السلام میں عائشہ کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہا کہ آگاہ رہو، تمہارے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ اور اسی حج کے موقع پہ نبی علیہ السلام جب جا رہے تھے تو غالباً عرفات کی طرف جا رہے تھے، عرفات سے نکل رہے تھے، بہرحال اونٹیوں کے اوپر عورتیں سوار تھیں،
اور جو چلانے والے تھے وہ حج کی خوشی اور جناب ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ حج ایک جذبات تھے. انہوں نے ذرا تیز جب خود چلے اور اونٹوں کو تیز بھگانے کے لیے عربی حضرات حدی پڑھتے ہیں وہ پڑھی, اونٹ تیز دوڑنے لگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قواریر ہیں, یہ آبگینے ہیں, خیال رکھو, آہستہ چلو, جو عورتیں اوپر سوار ہیں ان کا خیال رکھو. نبی علیہ السلام نے ان کو شیشے کے آبگینے کی مانند, کرسٹل کی مانند قرار دیا. فرمایا کہ یہ پسلی سے بنی ہے. مرد کس سے بنا جی؟ مٹی سے بنا. عورتیں پسلی سے بنی. پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, نازک ہوتی ہے, دل کے قریب ہوتی ہے, سارے اس کے اندر پوائنٹس ہیں. فرمایا کہ عورت پسلی سے بنی ہے, اس کو سیدھا کرنے لگو گے ٹوٹ جائے گی, اس کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرو. یہ کوئی غیبت نہیں کی, آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ کیسے گزارا کرنا ہے, یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے. اجتماعی معاملات میں مشاورت. ازواج مطہرات سے نبی علیہ السلام کے بعد تو تمام صحابہ نے مشورے لیے, بار بار مشورے لیے, اور یہ مشورہ تو بہت مشہور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, پوچھا کہ ایک مرد عورت سے کتنی دور رہے, کتنے دن تک, کہ ایک مرد عورت سے کتنے دن تک دور رہ سکتا ہے. انہوں نے یوں اشارہ کر دیا 4. آپ نے اصول بنا دیا 4 مہینے کے بعد جو دور دراز فوجی ہیں, لوگ ہیں, یہ واپس اپنے گھر ضرور آیا کریں, تاکہ میاں بیوی آپس میں ملتے رہیں, زندگی کا نظام آگے بڑھتا رہے. بلکہ گورنر مدینہ جو تھے, غالباً مروان بن حکم نام ہے, گورنر مدینہ نے تو یہاں تک کہہ دیا جب تک ازواج مطہرات زندہ ہیں ہمیں مشورے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح تعلیم اور افتاء, پوری شریعت اس بات کے اوپر ہے, گواہ ہے کہ امہات المومنین نے صحابہ کو دین پڑھایا. بڑے بڑے صحابہ ان سے جا کے دین سیکھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بالخصوص, اور باقی بھی, ان کے فتووں کو لکھا جائے تو ایک پوری کتاب تیار ہو جائے. اور خلاصہ کلام اب یہ ہے کہ شریعت نے, قرآن مجید نے, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں, اگر وہ ہم خود بھی پڑھیں اور ہماری عورتوں نے بھی پڑھے ہوں تو پھر ہمیں باہر سے کوئی آدمی آ کے ورغلا نہیں سکتا. ہم نے اپنی چیز کو چھوڑ دیا, اسے سمجھا ہی نہیں. اب باہر والے تو پھر دشمن تو دشمن ہے, کسی بھی طریقے سے اپنی دشمنی نکالے گا. تو ہمیں نیک ماحول میں خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد www.darsequran.com